صحیفہ سجادیہ، اپنے والدین کے حق میں حضرت کی دعا۔ اس دعا کا آغاز حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والدین سے کیا ہے۔ تاہم دیگر دعاؤں کی طرح یہ دعا بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ کس طریقے سے اپنے والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا کو دیکھیں تو اس میں 3 نکات ملیں گے: کلام کو خوشگوار، طبیعت کو نرم اور دل کو مہربان بنا دے۔ کوئی تکلیف، ناگوار صورت پیش آئی ہو یا حق تلفی ہوئی ہو، پھر ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ اگر تو نے انہیں یعنی والدین کو مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا۔ آئیے اس دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے عہد خاص اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر رحمت نازل فرما اور انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی امتیاز بخش، اور اے میرے معبود، میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم بذریعہ الہام عطا کر، اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاست میرے لیے مہیا فرما دے۔ پھر جو مجھے بذریعہ الہام بتائے اس پر کاربند رکھ، اور اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ان باتوں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی ہیں کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے، اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے میرے ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے اس کی وجہ سے ہمارا حق مخلوقات پر قائم کیا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے ڈروں اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں، جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے اور ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار، اور میرے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرائے آب، تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں، اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کریں زیادہ سمجھوں، اور جو نیکی کروں، اے اللہ، میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، میری طبیعت کو نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے، اور مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ اے اللہ، انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے اور میری حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا کر، اور کم سنی میں میری خبر گیری کا انہیں صلہ دے۔ اے اللہ، انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے۔ اے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے، بار الہ، اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے حق میں فروغ گذاشت یا اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی ہو تو میں ان کو بخشتا ہوں اور اسے نیکی اور احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان سے نہ کرنا، اس لیے کہ میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا اور نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سیل انگار سمجھتا ہوں، اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب، ان کے احسانات دیرینہ اور ان کے انعامات عظیم ہیں، وہ اس سے بالا تر ہیں کہ ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں۔ اگر ایسا کر سکوں تو اے میرے معبود، وہ ان کا ہمہ وقت میری تربیت میں مشغول رہنا، میری خبر گیری میں رنج و تعب اٹھانا اور خود اسرت و تنگی میں رہ کر میری آسودگی کا سامان کرنا کہاں جائے گا؟ بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ
مجھ سے پا سکیں، اور نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش ہو سکتا ہوں، اور نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکتا ہوں۔ اور رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور میری مدد فرما، اے بہتر ان سب سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور مجھے توفیق دے، اے زیادہ رہنمائی کرنے والے، ان سب سے جن کی طرف ہدایت کے لیے توجہ کی جاتی ہے، اور مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے آق و نافرما بردار ہوں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میرے ماں باپ کو تو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے لیے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، ان کی یاد کو نمازوں کے بعد، رات کی ساعتوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش نہ ہونے دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اور انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے ان سے قطعی طور پر راضی و خوشنود ہوں، اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا، تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑے فضل والا، قدیم احسان والا، اور سب پر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔